لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے رکوع کی دعائیں 91 پیج۔ تو مسئلہ نمبر ہے 123۔ رکوع اور سجود کی بعض مسنون دعائیں یہ ہیں۔ حدیث ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکع فقال فی رکوعہ۔ یہاں سے آگے اب الفاظ ہیں جو آپ نے اس رکوع میں کہے۔ سبحان ربی العظیم، اور پھر اس کے بعد صحابی بتاتے وفی سجودہ۔ اب اس کے بعد وہ دعا ہے جو آپ سجدوں میں کرتے تھے۔ سبحان ربی العلی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے رکوع کیا تو اس میں یہ دعا پڑھی، میرا عظمت والا رب ہر خطا سے پاک ہے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھی، میرا بلند و برتر رب پاک ہے۔ اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا۔ دیکھیں، یہ ہے وہ معروف دعا جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے الفاظ پہ غور کریں، میرا عظمت والا رب ہر خطا سے پاک ہے، یہ کہتے ہوئے انسان کا دل محبت سے اس طرح بھر جانا چاہیے جیسے کسی برتن کے اندر کھانا ہو تو وہ برتن بھر جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا کہ بالکل غیر شعوری طور پہ بغیر سوچے سمجھے ہم یہ دعائیں صرف دہرا رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ دعاؤں کو صرف لپ سروس بنا لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے شو کیا جاتا ہے کہ شاید یہ جو دعائیں ہیں یہ بس ہمارے لیے ایک ریچول ہے، لیکن دعا کیا ہے؟ ایک مومن کے دل سے نکلنے والی پکار ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ تو میری بات کرتے ہوئے سنتے وقت اگر آپ خود کو اس جگہ نہیں رکھیں گے تو میری اس بات کو آپ سمجھ کے بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہماری بہت ساری دعائیں، ایون اذکار، جیسے اب یہ کوئی دعا تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی تعریف ہے، اور دعا کی بھی ایک قسم ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو آج کے بعد جب بھی رکوع میں یہ پڑھیں سبحان ربی العظیم تو ساتھ فیل کریں، کیا واقعی مجھے اپنا رب بڑا لگ رہا ہے؟ ہاں، اب سوچئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب بلند و برتر ہے۔ اس میں پھر انسان کو ایک اور نیا رنگ دکھایا گیا، اور وہ کیا؟ جب رکوع میں پڑھنی ہے تو ربی العظیم، میں جھکا ہوا ہوں، میرا رب بڑا ہے، میں کھڑا تھا اب جھک گیا ہوں، یعنی میرا قد فزیکلی بھی چھوٹا ہو گیا ہے، میرا رب تو بہت بڑا ہے۔ اور جب سجدے میں جاتے تو بالکل ہی جیسے ایک مثال ہے نا ادنا، کہ میں ادنا ہوں، تو کہا رب تو اعلیٰ۔ دونوں کلمات کا رکوع اور سجدے میں الگ جگہ پڑھنے کو اس کے ترجمے سے ریلیٹ کر کے دیکھیے۔ یہ خوبصورتی ہے اس دعا کی کہ کس طریقے سے ایک بندہ بچ پڑتا ہے کہ میں پاؤں میں پڑا ہوا ہوں، میں گرا ہوا ہوں، میں اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہوں، لیکن میرا رب جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو جب شعور کے ساتھ انسان دعا میں یہ کلمات پڑھتا ہے، اب یہاں دیکھیے کہ یہ نہیں بتایا گیا کتنی دفعہ پڑھتا ہے، لیکن ہمیں صحیح روایت سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ بھی پڑھتے تھے اور 5 دفعہ 7 بھی ایکسٹرا بھی پڑھتے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہم اس کو 3 دفعہ پڑھیں، زیادہ وقت ہو تو 5 دفعہ بھی پڑھ لیں، اور ان اذکار کا تعداد میں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، دیکھتے ہیں کیا؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ۔ اب یہاں سے دعا کے الفاظ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے
جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے رب تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، مجھے بخش دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیے سننے والوں میں سے یا خود سے پوچھئے کہ آپ نے یہ دعا کبھی پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اس میں، تو دہرائیے اور اس کو یاد کیجیے۔ اور آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے۔ یہاں ہلکی سی بات کروں گی کہ جو لوگ نماز کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی بات سنیں وہ چوں چاں کیوں کرتے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے آپ کے پاس، آپ اس کو کس مسئلہ کی بیس پہ لیں گے؟ یہ میں نے جملہ شعور سے بولا کہ جو ہی آپ کسی کو بتائیں گی نا ہم نے ایک دعا سیکھی ہے، وہ کہیں گے اچھا وہ وہابیوں کی نماز ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث سامنے موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ روایات کیوں چھپی رہی؟ مثال ہے کہ آج سے 50-100 سال پہلے کی جو کتابیں نماز کے نام پہ چلتی آ رہی ہیں، اس دور میں کیوں نہیں یہ دعا پہنچی؟ مثال دیتی ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے کے جو بر صغیر پاک و ہند کے جو علماء کرام تھے، کیا ان کو یہ بخاری کی روایت ان کے پاس نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں آئی؟ تو اس لیے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ ہر عالم عربی ٹیکسٹ سے لے کے کتابوں کو نہیں لکھتا، اردو کی ہی چیزوں کو لے کے پائل اپ کیا جاتا ہے۔ تو کوئی بری بات نہیں، کیا وہ برے تھے؟ نہیں، میں تو اس وقت کا انتظار اب کر رہی ہوں کہ جب اور ریسرچ کے بعد اس حسن المسلم سے بھی زیادہ اور دعاؤں سے بھری ہوئی کتاب آ جائے گی۔ ہو کیا رہے کہ خزانے کا خزانہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے عربی دعاؤں کا۔ میرے پاس بہت ہی خوبصورت ایک بک ہے، اتنی حسین دعائیں ہیں اس میں، وہ جب بھی پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں ہمارے کلچر میں یہ کیوں نہیں سکھائی جاتی؟ پھر مجھے خود ہی اس کا جواب آتا ہے کہ یہ عربی میں، ابھی اس کی اردو نہیں ہوئی بھی، تو جب وقت کے ساتھ ہوگی تو آپ دیکھیے کہ اس کی پھر ہزاروں کی تعداد میں کاپیاں چھپیں گی۔ تو وقت کے ساتھ ڈسکور ہو رہے ہیں قرآن اور حدیث کے خزانے، ڈسکور ہو رہے ہیں۔ قرآن تو پورا ہے ابھی ہمارے پاس، لیکن اس کے معنی، اس کی تفاسیر، اس کے اینگل نکل رہے ہیں۔ لیکن حدیث کا ایک ضخیم یعنی ایک موٹا ذخیرہ ایسا ہے کہ عرب کلچر میں تو معروف ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ ابھی ادھورا علم پہ دین چل رہا ہے، یہ قطعاً نہیں مراد۔ اردو لوگوں کی عام پبلک کی ریچ میں نہیں آیا۔ اردو کے علماء کو پتہ ہے، جو عالم ہے، جو عربی کی حدیث کی کتابیں پوری اپنی لائبریریز میں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے الحمدللہ، لیکن ابھی اس کو اردو کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے عام فہم کر کے پبلک کے لیے عام نہیں کیا گیا، اور یہ کام قیامت تک چلتا بھی رہے گا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جیسے کنویں ہے نا، اس میں سے آپ پانی نکال لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سارا پانی نکل گیا، آپ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھ کے دیکھیں گے پھر اس میں 2 ڈول پانی آیا ہوگا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہوا صدقہ جاریہ ہے۔ تو کبھی برا نہیں ماننا چاہیے، اپنے علم کی کوتاہی کو محسوس کرتے ہوئے بس اس کو یاد کر لے۔ مجھے خود اپنی شعور کی زندگی میں یاد ہے کہ میں نے کب یہ دعائیں یاد کر کے نمازوں میں شروع کی، اور اتنا مزہ آتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے سوچتے ہیں اچھا یہ پڑھوں آج کہ یہ پڑھوں، پھر وہ صرف سبحان ربی اللہ یا سبحان ربی العظیم نہیں ہوتا، کبھی یہ پڑھ لی۔ ابھی آگے آپ دیکھیں گے اور بھی 2-3 دعائیں آ رہی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ آپ یہ دعا مل کے دہرائیے ساتھ میرے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ 3 دفعہ سب مل کے اونچی آواز سے پڑھیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے، الفاظ ملتے جلتے ہیں پچھلی دعاؤں سے، تو اس کو آپ اپنے اون پہ بھی پڑھنا شروع کریں اور مل کے گروپس میں بھی یاد کیا کریں۔ اگلی روایت دیکھیں گے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ، یعنی اب یہ جو دعا ہے یہ رکوع میں بھی پڑھتے تھے، سجدے میں بھی، یعنی جہاں مرضی پڑھ لیں۔ کیا ہے دعا؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، تمام فرشتوں اور جبرائیل کا رب پاک اور مقدس ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ پڑھی کبھی آپ نے؟ نہیں پڑھی۔
مجھے 98% امید ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستانی کلچر میں یہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کو یاد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، سجدے میں بھی. آپ کہہ لیں کہ بائی ون گیٹ ون فری، ایک جگہ آپ یاد کریں گے تو دونوں جگہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کو بھی دوہرا لیجئے. سبوحن قدوس رب الملائکتی والروح. اس میں بھی اب دیکھیے اتنا مبالغہ ہے نا. سبوح جو ہے نا، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ہاں اس سے یہ مبالغہ ہے. سبوح فعول کا وزن ہے. اس میں بہت ایگزیجریشن پائی جا رہی ہے. کسی کو سبحان کہنا اس کی عام تعریف ہے، لیکن کسی کو سبوح کہنا بہت بڑی بات ہے. جیسے آپ قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں کو پڑھتے ہیں سبح للہ، یا پڑھتے ہیں یسبح للہ، لیکن یہاں اس سے سبوح. پھر اسی طرح دیکھیے قدوس، ساؤنڈ سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر معنی میں گہرائی پائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے رب الملائکتی، فرشتوں کا رب. وہی فیلنگز لائیے جو ہم پیچھے کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے والروح. روح کا لفظ یہاں جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن یہاں جبرائیل نہیں کہا گیا، روح کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ روح کا لفظ 3 مختلف معنوں میں آتا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا رب الروح، تو وہ جبرائیل کا بھی رب ہے. وہ قرآن جو وحی الہی ہے اس کو بھی روح کہا گیا، اور انسانوں کے نفسوں میں جو روح ہے اس کا بھی رب ہے. یعنی ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو اللہ کی بڑائی دکھتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دکھتی ہے. تو لہٰذا اس کو بھی ہم بہت شعور سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا بھی بہت ہی خوبصورت ہے. ان عوف بن مالک قال قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فلما رکع مکث قدر سورة البقرة یقول فی رکوعہ. اب یہ دعا کے الفاظ ہیں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کے برابر رکوع کیا اور اس میں یہ دعا پڑھی. کیا ہے اس کا ترجمہ دعا کا؟ غلبہ، بادشاہی، کبر اور عظمت کا مالک رب پاک ہے. یہ نسائی کی روایت ہے. یہ دعا تو میں اس وقت پڑھتی ہوں جب واقعی میرا دل اللہ کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑائی کے ساتھ سے بھرا ہو. اور خاص طور پہ اس کو پڑھنے کے بعد میں جب نماز میں جاتی ہوں نا تو پھر میں سوچتی ہوں کہ اس وقت میں کیا فیل کر رہی ہوں. کیا مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں؟ تو پھر میں اپنے گناہوں کی کوئی دعا پڑھوں گی، آگے آئے گی. جیسے اس دعا میں آپ دیکھیں کہ پہلی دعا ہے نا، اس میں لفظ آتے ہیں اللہم اغفر لی. پھر میں یہ شعور کے ساتھ دعا پڑھتی ہوں کہ اچھا مجھے اپنا گناہ یاد آ رہا ہے، تو پھر میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور یہ رکوع اور سجدے دونوں میں آ جاتا ہے. اگر مجھے عادتاً نہیں پڑھنی ہے، جو پڑھتے ہی ہیں تو سبحان ربی الاعلی ہی پڑھ لیتے ہیں، جو عادت ہے شروع سے، یا سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں. اور جب میرا دل بڑا سرشار ہو اللہ کی رحمت سے، کسی نعمت کے احساس سے، شکرانے کے جذبے پہ، پھر میں یہ سبوحن قدوس اور یہ جو آخری یہ جو دعا پڑھے نا، یہ تو بس جب میں پڑھتی ہوں تو واقعی میں اس کو محسوس بھی کرتی ہوں کہ میرا ایسا لگتا ہے کہ دل ہے نا، اس کے اوپر کوئی منو اینٹوں کا وزن رکھتا جا رہا ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ایسا لگتا ہے دل دبتا ہے. اب دیکھیں جب سبحان کا لفظ ہم سمجھتے ہیں، ذی الجبروت، جبر والا، غلبے والا، کتنا غالب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، ہم محسوس نہیں کر پاتے، ورنہ ہم تو پتہ نہیں توڑ سکتے اس کی مرضی کے بغیر. ملکوت، ملک، بادشاہی، ملکیت، وہی لفظ میں لائیے. اور وہی یہاں بھی ایگزیجریشن ہے. ایک ہے کسی کو مالک کہنا، مالک یوم الدین، اور یہاں کیا ہے؟ ملکوت. اور ملکوت کہتے ہیں سارے جہانوں کو، یعنی افلاک، زمین کے نیچے، پہاڑوں، دریاؤں، ہر ملک ہے ایک. پھر اس طرح دیکھیں کبریا، ایک ایک اکبر، کبر، لیکن اس سے کبریا
کبریا کا لفظ اور زیادہ اس کے اندر زور پیدا کر رہے ہیں۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے والعظمتی، عظمت سے۔ تو اب اس دعا کے الفاظ جو ہیں اس کو ذرا مل کے شعور سے پڑھیے 3 بار۔ یاد کرنے کے انداز میں پڑھیے، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنا ہے نا، اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اپنی نمازوں میں۔ ایسے ہی یاد کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد بک کھول کے 3-4 دفعہ پڑھتے جائیں تو یاد ہو جائیں گی۔ پھر اس طرح نفلوں میں یا سنتوں میں رکوع میں پڑھنا ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھ کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعائیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تقریباً یہ ساری ہی دعائیں جو ہیں یہ حصن المسلم میں بھی اس چیپٹر کے اندر موجود ہے، ایک نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آئیے ذرا حصن المسلم میں سے بھی ہم رکوع کی دعاؤں میں سے دیکھیں گے۔ جو شروع میں ہے سبحان ربی العظیم، ادھر بھی ہے، صرف اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہاں کم سے کم 3 بار پڑھنے کی بات تھی، یہاں پہ یہ نہیں ہم نے پڑھا۔ پھر دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ہے، یہ بھی ہم نے کر لی۔ پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی کر لی۔ اب ایک دعا دیکھیے گا جو ہم نے نہیں کی، بہت خوبصورت ہے، اس کے بعد والی بھی ہم نے کر لی ہے اس میں۔ تو آئیے دعا نمبر 36 حصن المسلم میں سے کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ دیکھیے گا، اے اللہ میں تیرے ہی لیے جھکا، تجھ ہی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا، تیرے ہی لیے ڈر کر عاجز ہو گئے میرے کان، میری آنکھیں، میرا مغز، میری ہڈیاں، میرے پٹھے یعنی مسلس، اور وہ جسم جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کا انسان حق دے نہیں سکتا، لیکن جب یہ دعائیں شعور سے مانگی جائیں تو کیا عملی زندگی میں سرکشی رہ سکتی ہے؟ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ ہم سرکش کیوں بنے ہوئے؟ کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دماغ کو اپنا سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمارے اندر اللہ کی بات کو سن کر بھی کوئی زیادہ حرکت نہیں پیدا ہوتی، ہم بہت نان سیریس لیتے ہیں اللہ کی بات کو۔ آپ دیکھیے کہ یہ کلچر کا حصہ بنتا جا رہا ہے، ہمارے پاکستانی اور انڈین اور جو بھی اردو سپیکنگ لوگ ہیں کہ وہ دین کی بات کو انتہائی ہلکا لیتے ہیں، ہر معاملے میں، پڑھنے کا معاملہ ہے، لکھنے کا معاملہ ہے، سننے کا، کمٹمنٹ نبھانے کا، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک فارغ وقت کا مشغلہ ہے، اچھا دیکھیں گے، اچھا جی اس کے لیے بھی کوئی رول ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ ہم اللہ کے معاملے میں بہت نان سیریس ہیں، بالکل ہم فیل کریں تو اپنے آپ کو اس کمی کے اندر مبتلا پا سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ جب دعائیں مانگتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے وہ تعلق نہیں محسوس کرتے جو کرنا چاہیے۔ کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ الزام تو نہیں ہے یہ اردو کلچر پہ؟ شکر اللہ کہ میں خود بھی اردو کلچر سے ہوں، لیکن سب سے زیادہ انسان کو خود اپنی برائیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم بالکل اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں کتنی بڑی نعمت دے دے، ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں جیسے شاید یہ خالہ جی کے گھر کی چیز ہے، بالکل کیئر لیس ہوتا ہے ہمارا ایٹیچیوڈ۔ تو اسی لیے ہمارے ان دعاؤں میں اللہ سے تعلق نہیں جڑتا۔ آپ لوگ میرے ساتھ شعور سے اس دعا کو پڑھیں، اور کوئی دعا یاد کریں نہ کریں اس کو ضرور کریے گا، کیونکہ یہ واقعی انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے۔ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ودمی ولحمی
وعزمی وعصبی للہ رب العالمین. 3 دفعہ پڑھیے اس دعا کو. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین. تو بہرحال اس کو یاد کریں گے. تو یہ تھی کچھ رکوع کی دعائیں جو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو بہت ساری دعائیں جو ایسی ہیں کہ وہ ایک ڈسکوری ہیں، کیونکہ ہم نے اس خزانے کو پایا ہی نہیں. رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی دعا درجہ ذیل ہے. بک پہ واپس آ جائیے، کتاب الدعا مسئلہ نمبر 124. حدیث پڑھیں گے مل کے. ان رفاعت ابن رافع رضی اللہ عنہ قال کننا نصلی یوما وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه. اس کے بعد دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں جو الفاظ ہیں وہ دعا کے الفاظ ہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ فلما انصرف قال من المتکلم قال انا قال رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها اول. حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، ترجمہ ہے دعا کا، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے سن لی. کتنا سکون ملتا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ. کب آخری دفعہ ہم نے نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور ہمارے دل کی یہ فیلنگ ہو کہ جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے سن لی؟ بہت کم. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. اب اوروں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دکھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ ریاکاری کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد مقتدیوں میں سے، مقتدی کون ہوتے ہیں؟ جو امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اب یہ اس شخص کی دعا جو اس نے بڑھا کے بولی اس کا ترجمہ ہے، ہمارے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے، بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، میں تھا. آپ نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے ہوئے دیکھا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو پتہ کیا چلا کہ جب رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کیا کہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. کہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کہتے. عموماً یہ کب دیکھا گیا؟ جب بہت بڑے مجمع میں جب نماز ہوتی ہے تو آگے سے امام صاحب کے بعد پیچھے کوئی دوسری لائن میں سے بولتا ہے، یا حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امام کے پیچھے دوسرا امام ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آپ دیکھیں کہ 30 فرشتوں کے اترنے کی بات ہے اس ایک کے اوپر. تو ہم بھی اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں. عادتاً جب آپ اٹھیں سمع اللہ لمن حمیدہ،
اب ہم تو فوراً پھر جھک جاتے ہیں نا سجدے میں جانے کے لیے، لیکن اس وقت اگر آپ بالکل اپنی کمر سیدھی کریں، حکم بھی یہی ہے کہ رکوع اور سجدے کے بیچ میں رکوع سے اٹھے تو پھر اپنی کمر کو سیدھا کرنا ہے بالکل اسٹریٹ. بعض لوگ رکوع سے اٹھے بھی پورے بھی نہیں ہوئے یہیں ہوتے ہیں تو ساتھ ہی سجدے میں جاتے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی. تو جب آپ پورا سیدھا کھڑے ہو تو اس دوران پڑھ لیجئے. کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری نماز جو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. ایسا لگتا ہے کہ دل سے امٹتے ہوئے جذبے، ابل ابل پڑ رہی ہے محبت اللہ کی، پھر اس کا اظہار ہے. تو جو بندہ دن میں کسی محبت والے کو اتنی دفعہ تعریف کے جملے کہہ دے تو پھر اس کی محبت میں اور اضافہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا. اسی طرح ایک اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو رکوع کے بعد اٹھتے ہوئے پڑھی جاتی تھی، اس کی دلیل دیکھتے ہیں. ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع قال، اب یہ دعا کے الفاظ ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے، اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی. اے اللہ، زمین و آسمان کی وسعتوں اور اس کے بعد جس جس چیز کی وسعت تو چاہے اس کے برابر حمد تیرے ہی لیے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس میں آپ دیکھیے کہ الفاظ میں ایک اور ہی حسن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ملء السماوات اور ملء الارض، بھر جانا. جیسے ڈول بھر جاتا ہے نا، جیسے برتن بھر جاتا ہے، اس طرح انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو انسان اللہ کی تعریفوں کے گن گاتا ہے کہ اللہ سارے آسمان بھر جائیں، ساری زمینیں بھر جائیں، اتنی میں تیری تعریف کرتا ہوں، اتنی تیری تعریف ہوگی. اب دیکھیے کہ یہاں الفاظ جو ہے نا یہ مسلم کے جو ہمارے سامنے ہے. یہاں ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء، بعد پہ بات پوری ہو گئی ہے نا، لیکن اب آپ آ جائیے ذرا حسن المسلم پہ. یہی دعا صحیح بخاری کے الفاظ میں اس سے بھی تھوڑا سا اضافہ ہے آگے، وہاں سے ہم دعا کو اب پورا دہراتے ہیں. جی دیکھیے گا رکوع سے اٹھنے کی دعا، ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے تعریف ہے اتنی جس سے آسمان بھر جائے. تصور میں لائیے کتنے ٹوکروں کے ٹوکرے ہوں گے جو آسمان کو بھریں، آسمان تو پھر نہ بھرے، اور زمین بھر جائے اور ان دونوں کے درمیان بھر جائے، اور اس کے بعد جو چیز تو چاہے وہ بھر جائے. یعنی زمین و آسمان کے علاوہ اگر اور بھی کوئی ایسی جگہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے تو وہ بھی بھر جائیں. اور آپ دیکھیں یہ محبت والے دل سے یہ جذبے ابلتے ہیں. آج فلمی گانوں میں دیکھیں ایگزیجریشن کر دیتے ہیں لوگ، تیرے لیے جیوں، تیرے لیے مروں، تیرے لیے آسمان سے ستارے توڑ دوں. کر نہیں سکتے.
تو آپ ذرا سوچیے کہ سچے جذبے جو اللہ کی محبت کے لیے بندے کے دل سے نکلتے ہیں پھر وہ اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتے ہوں گے۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق، سب سے سچی بات جو بندے نے کہی وہ یہ ہے کہ ہم سب تیرے بندے ہیں۔ سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد، ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، کر لیں جو لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ دے دے تو کوئی نہیں لے سکتا، یہ بندہ مومن کا عقیدہ ہے۔ ہم ساری زندگی لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، ہائے اس کو خوش کرنا کیا، اگر اس کو ناراض کیا تو وہ یہ چھین لے گا، اس کو کیا تو یہ ہو جائے گا، دس اینڈ دیٹ۔ لیکن اللہم لا مانی لمات، کوئی مانے ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے۔ لیکن ولا موتی لما منات، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ سارے اسباب موجود ہے، تو نہیں دینا چاہتا تو نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے گا۔ اولاد نہیں ہے تو نہیں ہے، صحت نہیں ہے تو نہیں ہے، ڈاکٹر ریزن ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اس بیماری کی کیا نہیں ہے، دوائیاں کھا لو، جب اللہ نے کچھ نہیں دینا تو کوئی نہیں دے گا۔ اس کے بعد بھی کسی کا ڈر ہونا چاہیے دل میں، کیا ہم لوگوں کے خوف سے اللہ کو ناراض کر دیں، جو ہمارا خالق، جو مالک، جو رب، جو اتنا کچھ دینے والا۔ اور یہ عقیدہ بندے کو مخلوق سے بے نیاز کرتا ہے، ان کے ڈر بھی نکل جاتے ہیں اور امیدیں بھی نکل جاتی۔ جو بھی تم نے جو میرا بگاڑنا ہے نا بگاڑ لو، پھر میں بیٹھی ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، مجھے یقین ہے۔ جتنا آپ کا یہ عقیدہ ہوگا نا لوگ اتنا آپ سے ڈریں گے، اور جتنا آپ اس عقیدے میں کمزور ہیں لوگ آپ کو دبائیں گے۔ بعض لوگ ساری زندگی غلام رہتے ہیں، ایک کے نکلے دوسرے کے، دوسرے کے تیسرے کے۔ حلق ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی شان والے کو اس کی شان تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کوئی بنتا پھرے بڑا لینڈ لارڈ، کوئی بہت بڑا مالک بن جائے، اگر تیری نظر میں اس کی شان نہیں ہے یا تو اس کو عزت نہ دے تو وہ اپنے گھر میں ذلیل ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اور رکوع میں مانگا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کا شعور دے دے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دعائیں اگر اپنی اصل روح کے ساتھ پڑھی جائیں تو واقعی نماز ایک کمیونیکیشن ہے۔ تو انشاءاللہ اب کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر پچھلی زندگی میں غفلت کی نمازیں تھیں تو اب شعور کی نمازیں بھی ہوں گی، اور 5 دفعہ دن میں اللہ کو سنا لیں تو کسی کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ سن کے اس چیز میں خیر بھی دینے والا ہے، اور لوگ تو خیر بھی نہیں دے پاتے۔ تو یہاں تک کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ محمد رسول اللہ، لا الہ